اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص رحم بنائے رکھے، آپ کو سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک کوئی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے میسج آئے ہوئے ہیں کہ وہ بہت پریشان ہیں، ان کے بچوں کے اوپر بھی بہت زیادہ کچھ تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، تو دعا کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی ہر مصیبت کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے آسانیوں میں بدل دے، ہر آزمائش کو ختم کر کے بہترین اجر عطا کرے، اور جہاں اور بھی جگہ پر جہاں مسلمانوں پر ظلم چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبھی ماؤں، سبھی بچوں، سبھی مسلمانوں کی، سبھی باپ، ہر ایک کی، بھائی الگ الگ سب کو دیکھنے ملتا ہے کہ کسی کو کوئی اپنے بھائی کے لیے رو رہا، کوئی بہن کے لیے، پوری فیملیز جو ہے وہ وہاں ختم ہوئی جا رہی ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم سب سچے پکے خالص دل سے ان سبھی مسلمانوں کے لیے دعائیں کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اپنا بینیفٹ بھی اس کے پیچھے چھپا کے رکھ دیا ہے کہ جب کوئی کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے اس طرح کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا رب، جو یہ اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہی ہے بندی، جو بھی انسان کسی اور کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے مسلمان کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو گفٹ سمجھیں آپ، اور ایک جیسا کہ ہر کام میں آپ کو اللہ کی رحمت الگ سے نظر آتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کے خود کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارا فائدہ رکھا ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں ہماری اپنی دعائیں نہیں ختم ہوتی، ہم دوسروں کے لیے کب مانگیں؟ تو دوسروں کے لیے دعا کرنے پر ہمارے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا رب، جو یہ دوسرے کے لیے چاہ رہی ہے، آپ اس کے لیے بھی یہ کام آسان کر دیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے آسانی چاہیے، ہم دوسروں کے بچوں کے لیے آسانیاں مانگیں تو فرشتے اس کے بدلے میں ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو فرشتوں کی دعا ہو جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بھی بہت زیادہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ بھئی ہم نے ان کے لیے دعا کی، ہم کچھ ہیں اور یہ ہے وہ ہے، یہ فیلنگ بہت جلدی آنا شروع ہو جاتی ہے، شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ رائی برابر بھی تکبر کسی کے دل میں، سینے میں ہے۔ رائی بہت ہی چھوٹے سائز کی ہوتی ہے، تو وہ اگر ہے تو انسان جنت نہیں جائے گا، حدیث ہے نا۔ تو اللہ توفیق دے کہ کسی بھی کام، پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، اور لوگوں کے لیے کوئی کسی بھی طرح سے کام آ جانے، یا کوئی دعا کر دینا، یا کوئی ہاتھ سے اٹھ کے کسی کی مدد کر دینا، تو ایک الگ سی فیلنگ آتی ہے۔ ہم خود انتظار میں ہوتے ہیں کہ بندہ کب کہے گا کہ آپ اتنی اچھی ہیں، آپ نے ایسا کرا ہے، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں وغیرہ۔ تو اصل رخ جب ہمیں یہ والے گفٹس معلوم ہوں گے تو ہمارا رخ اللہ کی طرف رہے گا کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی دعا کی، کسی کے لیے کوئی نیک کام کیا، تو ہم فوراً ٹرن ہو جائیں اللہ کی طرف کہ یا رب، آپ مجھے اس کا بدلہ دیجیے گا، کیونکہ یہ نیچر ہے انسان کا کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا رزلٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ایفرٹ کیے ہیں، اب مجھے اس کے بدلے میں فائدے ملے۔ تو اس کا فائدہ آپ سیدھے ہے جب نیچر میں تو انسان ڈھونڈتا ہے فائدہ، تو ہمیں انشاءاللہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فوراً ٹرن ہو کے ادھر پہ یہ جو ہے اپنا کنیکشن رکھنا چاہیے کہ آپ سے چاہیے ہے مجھے یا رب، آپ کی رضا چاہیے ہے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے گناہوں کی معافی چاہیے ہے، مجھے جنت چاہیے۔ بہت ساری الحمدللہ اس کے بہترین ریوارڈ ہوتے ہیں۔ تو جس نے دعا کے لیے کہا ہے کہ جو دعا کے مستحق اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سبھی کے لیے ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں اور ان کی مشکلیں آسان فرما دے، ہماری مشکلیں بھی آسان فرمائیں۔ جو بھی کام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آسانی سے چل رہے ہیں تو ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کام آسان اس لیے ہے کہ آپ کے رب کا آپ کے اوپر فضل کرم بنا ہوا ہے۔ وَلَا تَكِلْنِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، یہ دعا بھی آتی ہے سبحان اللہ صبح شام کے اذکار میں نا، کہ یا رب، مجھے میرے پلک جھپکنے تک بھی میرے اوپر میرے ڈیپینڈ مت کر دیجیے گا کہ بھئی اپنا ساتھ چھوڑ کے کہ بھئی اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونے دیے گا کہ میں خود کچھ کر سکتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، اتنا سا طرفۃ عین جو ہے وہ آگ جھپکنے کو کہتے ہیں، تو آگ جھپکنے پل کا دیر بہت دیر نہیں لگتی۔ تو یا رب، مجھے اپنے اوپر ڈیپینڈ رکھیے، یعنی کہ اللہ پر،
اور خود میری نفس پر مجھے پلک جھپکنے تک کا بھی جو ہے وہ سہارا مل جائے، میں اس پہ ڈیپینڈ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دیں، یہ کام جو ہے وہ نہیں ہو، اس کی دعا دے کے آپ صبح شام کے اذکار میں نبی سے سب مانگتے تھے۔ تو بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم میں رکھے ہیں، اس لیے کام چل رہا ہے، تو اس چیز کو بھی محسوس کریں۔ تکلیف آنے کے بعد ہم لوگ جھکتے ہیں، مڑتے ہیں، اصل میں ہم بہترین طریقے سے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رخ نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے وہ ایک یہ طریقہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگیں، تو کوئی تکلیف بھی آ جاتی ہے ہمارے اوپر، پھر ہم ٹرن لیتے ہیں کہ بھائی اب دعا کرنی ہے، یہ کام بن نہیں رہا۔ جب کام بنے بھی ہوتے ہیں تبھی ہم اللہ کی طرف ٹرن رہے، ورنہ کبھی آزمائش، کبھی چیکنگ، کبھی درجات کی بلندی، کبھی گناہوں کی معافی، یہ سب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو فی الحال ہمیں اپنے اچھے دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہت اچھے سے رخ کر کے رکھنا ہوتا ہے، تاکہ اللہ کا رخ جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے وہ بنا رہے۔ اور ہم سب آسانیوں کے ساتھ چلتے رہے، کیونکہ بالکل ایمان اتنے ذرا ذرا سے ہیں کہ ذرا بھی تکلیف آتے ہی ادھر سے ادھر ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ چلے الحمدللہ، سورۃ العلق کی تھوڑی سی یہیں سے تفسیر ہم لوگوں کی صرف باقی تھی، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے ہوم ورک کر لیا ہے، ورک شیٹ دے دی گئی تھی، اگر کسی کچھ باقی ہے تو وہ اگلے میں ملا کے کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں تلاوت کر لیں گے اسی سورہ کی، اور آج آگے بڑھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، سجدہ کرنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا، علق جمع و خون۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیں اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہم لوگوں کو بس حکم ملا ہے پڑھنے کا، پھر کرم کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اس بات کو، اس آیت کو ہم نے کہا تھا الگ سے لکھے، تو جب آپ پڑھائی شروع کریں تو اپنے رب کریم سے مانگیں کہ یا رب آپ نے فرمایا ہے کہ اقرا و ربک الاکرم، پھر کرم آپ کریں گے، میں پڑھ رہی ہوں، مجھ پہ آپ کرم فرمائیں گے تو میں عمل کرنے والی بن جاؤں، اچھے مارکس آئیں گے رزلٹ میں، ایگزام میں پاس ہو جاؤں۔ یہ ایک چھوٹی دعا ہے ایمان کے لیول سے، میں اگر واقعی جو پڑھائی کا مقصد ہے
وہ بھی لانا ہے، فیل ہو کے اور ایگزامس نہیں دینا ہے، یہ کام تو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے یہ پارٹ ہے پڑھائی کا. جب آپ اقرا پر آئیں گی تو یہ پارٹ ہے اس کا، کہ پڑھائی میں اگر ایگزامس نہیں ہو، اس بندے سے آپ ملیں اور پوچھیں کہ بھئی کیا پڑھا ہے، کیسی پڑھائی جا رہی ہے، تو بتا لے گا انشاءاللہ شاید کچھ. لیکن جس نے ایگزامس دیے ہیں، جس کو ریویژنس کرائے گئے ہیں، جن کو پریکٹس ہے کہ اس سوال پوچھا گیا تھا تو اس کا میں نے کیا جواب دیا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایگزام میں سیکھ جاتی ہیں، سبحان اللہ، آپ کہتی ہیں مجھے تو ایسا لگتا تھا لیکن آپشن میں غلط آیا وہ، اور پھر یہ آیا، پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں ایسا تھا ویسا تھا. تو ایگزام دینے سے بھی، چاہے وہ غلط کیوں نہ دیا ہو، تب بھی انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے الحمدللہ. تو یہ جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ایگزام نعمت ہے، تو اس کو نعمت کی طرح لے. ہارڈ ایک وہ اپنے اوپر ٹائم رکھنا چاہیے کہ بھئی اسکول کے ایگزامس میں ہم لوگوں نے جو کیا ہے سبھی کو معلوم ہے. اگر کسی نے اسکول سے نہیں پڑھے ہیں تو اپنے بچوں کو، یا کوئی تو ہے اس کے سامنے نا، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اسکول نہیں پڑھے، لیکن پھر بھی سامنے جو ہے انسان اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ کیسی مار پٹائیوں کے ساتھ بچوں کو لے کے اسی لیول پہ جانا ہے، چاہے بچے کا دماغ کیسا ہو. لیکن پیرنٹس پوری محنت کرا کے ٹیوشن، ڈبل ٹیوشن، یہ وہ سب کرا کے، میں بھی بیٹھوں گی رات میں اور دیکھتی ہوں کیا رہ گیا ہے وغیرہ. چاہے دماغ کی کنڈیشن یا کیپیسٹی جتنی بھی ہے کہ بھئی اتنا ہی لے سکتا ہے بچہ، پھر بھی ہمیں ڈالنا ہے، ایکسٹرا ڈالنا ہے، کوشش کرنے سے سب ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ ہے. قرآن کی بات جائے گی، وہ میرا بچہ ایسا ہے نا، وہ ایسا ہو جاتا ہے، وہ پھر یہ ہو جائے، ساری مصیبتیں تبھی سمجھ میں آتی ہیں میں. تو جب ایک پیٹرن پہ ہم سیکھ گئے ہیں، دوسرے اسی پہ قرآن کو لے کے کیوں نہیں آتے. اللہ توفیق دے بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی. آمین یا رب. چلے تو اس کے اوپر پھر ہم نے ڈسکس کیا، اقرأ وربک الاکرم، اپنے رب کریم سے مانگیں، خوب مانگیں، یا رب ہمیں بھی عطا کیجیے، اپنا کرم کیجیے ہمارے اوپر. اور آپ کرم نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہو سکے گا، کچھ نہیں بنے گا، نہ بڑھ سکیں گے، نہ سمجھ سکیں گے، نہ عمل کر سکیں گے، نہ لکھ سکیں گے، نہ بتا سکیں گے دوسروں کو. تو سب سے پہلا پارٹ سیکھیں اور پھر اس کے اوپر کام شروع کر دیں. تو اقرا کا حکم آیا. الذی علم بالقلم، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی سکھایا کہ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. ٹھیک ہے، ہمیں کمپلسری ہر لیکچر میں، ہر بھی جب بھی آپ کسی کو درس سننے جائیں، کہیں جائیں، تو آپ سننے جا رہی ہوں کا پارٹ کے بجائے آپ کہیں میں سیکھنے جا رہی ہوں. تو علم سے سکھایا ہے اللہ سے، قلم سے سکھایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ٹھیک ہے، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو اسے وہ نہیں جانتا تھا. تو ہر علم کے لیے ہم جاہل، لا علم، اور اس طرح کے ہر چیز کی فیلڈ میں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگتے تھے کہ نفع بخش علم عطا کیجیے اللہ تعالیٰ. علم تو وہ بھی ہے کہ بچے سیکھ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ کیسے پار ہوگی اور اس میں کیسے جانا. سیکھنا علم ہے، وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ کیسے اسے پار کر لوں، کیسے دوسروں کو ہرا لوں. سیکھنا یہ بھی ہے کہ کیسے میں فیک آئی ڈی بنا کے اور کیسے کچھ ٹریپ کر لوں، کچھ ہیک کر لوں وغیرہ، نعوذ باللہ. تو سیکھنا، غلط چیزوں کو بھی سیکھنا ہی پڑتا ہے، غلط کام کرنے کے لیے بھی. تو یا ایسا علم ہوتا ہے کہ وہ بس انٹرٹینمنٹ ٹائپ ہے کہ بھئی ہاں تتلی کے اتنے پر ہوتے ہیں اور یہ ختم ہو گیا، اس کی آنکھیں کہاں پر ہیں، اس میں کتنے دل ہوتے. تو نہ وہ بس انفارمیشن آپ کے پاس. تو یہ بھی ایسا کوئی، وہ بھی ٹائم ٹیکنگ اور ایکسٹرا جو چیزوں میں جاتا ہے. تو نفع بخش فائدے والا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہوتا تھا کہ وہ مجھے ملے، اور ایسی چیزوں سے دور رہوں میں جو میرے فائدے کا نہ ہو. تو جب آپ یہ دعا مانگیں گی تو وہ دنیا کے فائدے کے بھی علم اللہ کو معلوم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کہ ہمیں اتنی چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے، جاب کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے، اتنا تو بھئی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو وہ علم بھی اس اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا. یہ علم بھی اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، کہ بس اب وہی ہے یا یہ بھی ہے. تو دونوں ارادے تو اسی کے. لیکن دیکھیں زیادہ تر جب ہم یہ والی دعا مانگتے ہیں تو ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب مجھے دینی علم عطا، فائدے والا عطا کیجیے. جو فرقے والا ہے وہ نہ ہو، وہ بھی پارٹ آتا ہے لیکن یہ بندھا ہوا نہیں ہے. تو ہر علم انشاءاللہ اس کے اندر آئے گا. اللہ توفیق دے کہ ہم سب ہر طرح کے علم کو سیکھیں، وہ جو ہمیں یہاں بھی فائدہ دے. لیکن بڑا فائدہ کس کا ہوگا؟ جو آخرت میں فائدہ اٹھا لے جائے نا.
تو اللہ توفیق دے کے بڑی جگہ پر ہم جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہم اس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اور اس کے نیچے والا بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ تو لیکن جو چیز ہم کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو ہم اس کو سب سے زیادہ اپنا ٹائم دیتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے کہ اس کی اہمیت ہم سمجھیں، جہاں ہر کوئی چھوڑ کے جانے والا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، وہاں بھی ابھی بھی یہ ساتھ دیتا ہے، وہاں بھی ساتھ دے گا۔ تو اللہ ہمیں سے سچا ساتھی بننے والا بنا دے، آمین۔ کہیں بھی ہو، حفظ کا ایک بہت اچھا پارٹ رہتا ہے، لیکن یہی ہوتا ہے کہ شروع میں لوگ محنت دکھاتے ہیں، پھر آخر میں ایسا ہونے لگ جاتا ہے کہ نہیں اب نہیں ہو رہا، پچھلے ہی بھول گئے تو اب آگے کیا بڑھے۔ یہ سارے کام جو ہے وہ بیچ بیچ میں آتے رہیں گے، تو بیٹھنا ان سب تکلیفوں کو دیکھ کے کورس چھوڑ دینا، ختم کر دینا، یہ تو اچھے سے لکھ لیں کہ کوئی کورس اگر نہیں کر پا رہی ہوں کی وجہ سے میں نے چھوڑا، اس دن ہمیں بیٹھ کے رونا چاہیے کہ میرے اوپر شیطان جیت گیا۔ تو وہ لکھ لیں کہ مجھے ہارنا نہیں ہے، فیل ہو کے نکالوں گی کورس، اوکے نکالوں گی، لیکن انشاءاللہ، لیکن ہم کوششیں پاس ہونے والی کریں گے، اس کے باوجود فیل ہوئے قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ بما شاء فعل، قدر اللہ بما شاء فعل، یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ ہم چاہ تو کچھ اور رہے تھے لیکن ہو کچھ اور گیا، یا ہم چاہ رہے تھے ہو جائے لیکن نہیں ہوا، تو قدر اللہ یعنی کہ اللہ نے تقدیر میں وہی لکھا، بما شاء فعل، جو وہ چاہتے تھے، وہ جیسا وہ کرنا چاہتے تھے، جو میرے لیے بہتر تھا وہی ہوا ہے، اللہ کی مرضی ہوئی ہے میرے اوپر۔ تو ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک والی جو دعا تھی، یہ دکھ کی دعا ہے، لیکن اس میں ربیع قلبی میں ربیع جو بنانے کہا گیا، وہ قرآن کو بنانے کہا گیا نا، تو قرآن کا دکھ تو ہمیں ہمیشہ لگا رہنا چاہیے کہ ہم نے ابھی تک اچھے سے پڑھنا نہیں سیکھا، اس کے ہر عمل پر، ہر علم کو سیکھا نہیں، علم کو عمل میں نہیں لائے ہیں، تو یہ دعا بھی ہماری زبانوں پر ہونی چاہیے۔ چلیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھانے والے ہیں، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً البتہ سرکشی کرتا ہے، اور رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ خود کو بے پرواہ سمجھنے لگ جاتا ہے، ان الی ربک الرجع، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ پارٹ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم یہ چیز یاد رکھیں گے کہ نہیں مجھے میرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہم ہر اپنے عمل پر چیک رکھیں گے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں ابھی پیرنٹس ہیں اور مجھے وہاں جانا ہے، ممی پوچھیں گی کہاں تھے، کیا کھایا، کیا پیا، تو مجھے یہ بات نہیں ایسے کچھ بھی الٹا سیدھا کھا کے لڑکتے گرتے ہوئے نہیں جانا ہے، اور کپڑے بھی ڈھنگ کے ہونے ہیں، اور ساتھ میں کسی ایسے کو گھر لے کے نہیں پہنچ جانا۔ تو جو چیزیں ہیں ہم لوگ اس پہ دھیان رکھتے ہیں کہ یہ سب نہیں کر سکتے، اور اکیلا گھر ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو آپ دیکھیں وہاں اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے سبھی کے بچے جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کو، اور جو گھروں میں چھپا چھپا کے کچھ اگر کر رہے ہیں ان کو، سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ جو وہ پیچھے ہوں وہ سامنے ایسے رہنے والے بنائے، کیونکہ یہ سب کام جو ہے گناہ کے بہت ایزی آسان ہو چکے ہیں، ہاتھوں میں آ چکے ہیں موبائل میں۔ تو سامنے جو فتنہ ہو رہا ہوتا ہے ایمان کی کمیوں کی وجہ سے ہم اس میں گرے پڑے ہوتے ہیں، تو جب بچوں کی ایج ہے وہ ایک اس میں وہ کر گزرنے والا، پھر سب کے ساتھ چلنے والا کہ ایسا نہیں کروں گا تو سب کہیں گے کہ بیبی ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو 100 مصیبتیں ہیں، اور ایمان کی اتنی کمزوری، تو کیوں نہ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ توفیق دے کہ حفاظت رکھے سبھی، ہم پر بھی، ہمارے بچوں پر بھی، پوری پوری امت پر، ذریت پر، آگے قیامت تک آنے والی سب پر، آمین یا رب۔ تو یہ انسان کی عام باتوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور خاص ابو جہل کے بارے میں چل رہا ہے نا، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ اس طرح کا تھا کہ اس کے بیٹے اور اس کا مال، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ بہت اس کو ایک تو بہت زیادہ فرما بردار تھے، اس کے سمجھ لیں کہ آپ اگر کوئی ٹیم ہو اور پھر وہ گھر کی ٹیم ہو، الحمدللہ، یہ چیز جو ہم نے ایکسپیرینس کی ہے، اور سبحان اللہ کہ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کئی ساری ٹیچرز یا کئی سارے ٹیم، کیونکہ وہ ٹیم میری تبھی بن پائی، ہم لوگوں نے ٹیم کا کوئی ارادہ نہیں رکھا تھا، لیکن یہ تھا کہ الحمدللہ سب ساتھ میں رہے ہم لوگ بہنیں، اور
پھر اسی میں بہن کے بچے وغیرہ، یعنی گھر کے لوگ زیادہ ہیں. تو ایک گھر کے لوگ زیادہ ہونا، تو آپ جس طرح سے ان کے اوپر آپ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے، باجی ہماری ہیں، ہماری بڑی بہن ہے، اپی اپی یا جو بھی آپ کہتے ہیں اپنی بہنوں میں سے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ کام دیکھیں گی، تو آپ بے فکری سے آتی ہیں کہ ہاں بھائی لکھیے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے. اور آپ کو کوئی ڈر بھی نہیں رہتا کہ اچانک سے وہ چھوڑ کے چلی گئیں تب کیا ہوگا، مجھے اپنے پاس بھی ریکارڈ رکھنا چاہیے، اب کیا ہوگا، یہ کیا. سبحان اللہ. تو یہ چیز جو تھی اس کے بیٹے اس کے بزنس میں اور ہر جگہ بالکل ہاتھ باندھے کھڑے رہنا، یہ والا کام آپ سمجھ لیں تھا، تو اسے بہت زیادہ فخر تھا. اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہر ایک کو دیا ہوتا ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہم لوگوں کو فیملی والی ایک جو چیز دی ہے، اس کو کبھی ہم لوگوں نے اتنا اس سے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ والدین دیے تھے، اور اب اگر لے بھی لیے ہیں الحمدللہ پرورش انہیں کے ہاتھوں میں ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں دیکھا ہے ایسے بچوں کو بھی کہ جن کے پیرنٹس میں سے اگر کسی نے چھوڑ دیا، وہ اپنی نانی دادی ایک دم سگے، بہت نانی تو بہت محبت کرتی ہیں، دادی بھی بہت محبت کرتی ہیں نا اپنے بیٹے کے بچے سے یا اپنی بیٹی کے بچے سے. سیم وہی طریقہ ہوتا ہے جو وہ اپنے بچوں کے لیے رکھ رہی ہوتی ہے. لیکن وہ بچہ جو پیرنٹس سے چھوٹ کر نانی پاس اگر رہ رہا ہے، تو آپ اس کے ڈیمانڈس میں، اس کی ضد میں، اس کے بات چیت کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے. کہ جو پیرنٹس کے ساتھ ہم رہتے ہیں اور تب ہمیں سکون ہوتا ہے، نہیں پاپا کے ساتھ ہی جانا ہے مجھے، نہیں میں چچا کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی، میں ان کے کسی مجھے پاپا ہی کے ساتھ جانا ہے، میں انہیں کے ساتھ ریلیکس رہتی. تو یہ ایک بہت بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ خیر کے ہم لوگوں کو بڑا کرنے میں اپنے والدین کی، جن کے پاس نہیں بھی ہیں تو ان کو بھی بہترین بڑا اجر ہے کہ اگر پہلے ہی چلے گئے ہیں. لیکن ہیں تو کتنی شکر کی ضرورت ہے نا ہم لوگوں کو کہ فیملی ہے، اولادیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ کتنا سکون والی چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ. لیکن الرعاہ استغنى، یہ والا پارٹ ہمیں نہیں آ جانا چاہیے کہ بھائی کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی، بھائی سے کہہ تو دیا، بھائی کر دیں گے سب کام. گھر میں شادی ہے، وہ ساری ذمہ داری وہ دوسروں کا کرا دیتے ہیں، تب تو میری تو کرا ہی دیں گے. تو پہلا ڈیپینڈ جو ہے وہ میں اللہ پر ہونا چاہیے. پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ راستہ بنایا ہے میرے لیے کہ میرا کام یہاں سے اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں. کرتے کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن انہوں نے یہ ذریعے دیے ہیں، سبب بنائے ہوئے ہیں. جیسا کہ ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ سبب پر 0% جو ہے وہ توکل رکھنا ہے، اور 100% توکل ہمیں اللہ پہ رکھنا ہے کہ میرا رب یہ کام کرا دے. تو آپ جیسے کہ صحابہ کی بات ہمیشہ ہم یاد دلاتے ہیں نا کہ جوتے کا تسمہ بھی بنوانا تھا، ہوتا تھا سول، ان کو معلوم تھا یہ سامنے بیٹھا ہے جوڑ دے گا، لیکن پہلے وہ اللہ سے کہتے تھے یار اب میری یہ چیز ٹوٹ گئی، اس کو صحیح کروا دے. کہ ہم اتنے جڑے ہیں اللہ سے، ہم تو رات میں فین خراب ہوا تو 2-4 باتیں گندی بولی، اس کو بھی ابھی ہونا تھا، پہلے ہی اتنا کام پڑا تھا، یہ تھا وہ تھا، اور بیٹھ گئے صبح ہسبینڈ کر دیں گے. کہاں گئی اللہ سے دعا، کہاں گئی اللہ پہ کہ ہر آزمائش، ہر چیکنگ اللہ کی طرف سے آتی ہے، میں صبر کرتی ہوں. کچھ نہ کچھ منہ سے نکال دینا، بول دینا، یہ ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی ہم لوگوں کو ہر چیز میں آپ دیکھیں چینج ہونے کی ضرورت ہے. صحیح، یہ تو عام سی بات ہے بھائی، کچھ گرا ٹوٹا ہم کو معلوم ہے کہ صبح اب یہ ایسی چیز ہو گئی ہے، یہ تو بہت بھاری ہے، بیٹے سے کہیں گے اٹھائے گا، ہسبینڈ آ جائیں گے وہ اٹھائے گا، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس صبح کر دے گا نا. تو کہاں پھر ہم دعا مانگنے جاتے ہیں چیزوں کے لیے. تو اللہ توفیق دے کہ ان باریکیوں کو بھی سمجھتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، کیا أَرَأَيْتَ دیکھا ہے آپ نے ایسے کو جو منع کرتا ہے، عبدًا إِذَا صَلَّىٰ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے، أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ اگر تم دیکھتے کہ وہ ہدایت پر ہوتا. تو اس میں دونوں کے لیے تفسیریں آتی ہیں کہ ابو جہل، اور زیادہ تفسیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی آئی ہوئی کہ جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے ہدایت پر ہے، وہ صحیح پر ہے. زیادہ تر کو معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں بہت، کیونکہ یہ لوگ کو بھی اندازہ تھا. لیکن بہتوں نے آپ سب نے جیسا سنا ہے کہ اس وجہ سے نہیں مانا کہ بھائی بتوں کی وجہ سے ہمارا بزنس چل رہا ہے مکہ میں، لیڈر ہمیں بنایا ہوا ہے، تو جب اگر یہ چیزیں ختم کر دیں گے تو ان کا بزنس ختم ہو جائے گا، ان کی ایک ریپوٹیشن ہے، ان کی ایک پوزیشن ہے، پوسٹ ہے سوسائٹی میں، وہ ختم ہو جائے گی. تو 100 چیزیں پیچھے سے شیطان نے بتائیں کہ یہ کام معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے.
اس کے باوجود جو ہے وہ کئیوں نے اس طرح کا کرا کہ نہیں مانا. اس لیے یہ والی آیات آتی ہیں کہ جبکہ معلوم ہے کہ وہ ہدایت پر ہے. ہم لوگ میں سے بھی کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی کوئی بھی بات ہو یا قرآن کے نعوذ باللہ کوئی بھی ایسی بات ہو، لیکن کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ فالو پھر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سوسائٹی میں جو ہماری ایک پوزیشن بنی ہوئی ہے، آج تک ہم سب کو سکھا رہے تھے، اب لوگ کہیں گے لو انہی نے غلط سکھا دیا تھا کیا، یا پھر میری دادی غلط تھی کیا. اس کا کوئی کہیں سے کسی سے وہ مانگ کے لاتے ہیں. نہیں نہیں، پہلے آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ سب غلط ہیں، تب ہم آپ کو مان جائیں گے. کیوں بھائی؟ اللہ کی مرضی. کیا ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کے پاس اس لیول پر علم نہ پہنچا ہو، تو جتنا جس کے پاس پہنچ گیا تھا اللہ تعالیٰ اسے اسی لیول پہ ایکسیپٹ کریں گے. شرک ہاں کھلا ہے، اور اس میں جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی کھلی اللہ کو معلوم ہے. تو ہم لوگوں سے کیوں فتویٰ مانگتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی بات مان جائیں گے، خالی اتنا بتا دیں کہ جتنے آج تک علماء گزرے یہ ہیں وہ ہیں سب غلط ہے، آپ صحیح آ گئی ہیں آج. اب آپ تو نہ آپ کو خود یہ فتویٰ نکالنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور سے لینے کی ضرورت ہے کہ آپ کہہ دیں تب میں آپ کی بات مان لوں گا. تو عقل اللہ نے دی ہے، اسی وجہ سے اشرف مخلوق میں سے آ گئے نا، کہ آپ اچھی باتیں، اچھی خاصی باتیں سمجھ سکتی ہیں، اور دین کی کچھ ایسی باتیں کہ بھی اس طرح سے کہ وہ نہیں پلے پڑ رہی ہوتی، لیکن الحمدللہ ایمان ایسا ہو جاتا ہے انسان کا کہ وہ اس کو پھر ایکسیپٹ کرنے پر یہ رہتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے. اللہ کی طرف سے دل میں اللہ سکینت ڈالتے، تو مانگے اللہ سے مانگے. تو ہدایت پر ہے. او امر بالتقوی، جو وہ امر کر رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں اپنے پرسنل بینیفٹ کا، تو کوئی بھی ایک آرڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا نا کہ میرے گھر میں یہ بھر دو، میرا یہ کر دو، یا میرے ساتھ ایسے رہو. جو حکم آتے تھے وہ آج بھی حدیث اور قرآن میں ہے کہ اطاعت کرنی ہے. وہ اطاعت میں اپنا سبحان اللہ اتنے ڈیپینڈ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ میرے کام کرنے کے لیے ہے بندہ. اور اونٹ پر بیٹھے ہوتے تھے، وہاں سے اگر کبھی چھڑی یا کوئی ایسی چیز نیچے گر جائے تو سامنے جا رہا بھی کسی سے کہہ دے کہ بھی میری اسٹک گر کے اٹھا دو. ہم لوگ تو کسی راہ چلتے سے کہہ دیتے ہیں نا، یہ عام سی بات ہے کہ وہ اس پہ بیٹھے ہوئے. اونٹ تو کافی اونچا، ہاتھ بڑھا کے تو نہیں لے سکتے نا. ہم لوگ تو کبھی کبھی چیئر پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی کچھ نیچے پڑا ہو تو پلیز ذرا سے اٹھا دے، کہہ دیتے ہیں تو وہ اٹھا دیتا ہے. جزاک اللہ، تھینک یو، یہ دعائیں دے دیتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تقوی، اتنا ڈر، اور صحابہ کا بھی یہی حساب تھا کہ وہ کہتے تھے میرا کام ہے، میں جب خود کر سکتا ہوں تو پھر وہ جلدی کام والیاں یا اس طرح کا یہ چیزیں بھی جو تھیں وہ نہیں وہ ہوا کرتے تھے، خود اتر کے اپنی اسٹرک خود اٹھاتے ہیں یہ کام. تو کہاں ابھی اگر نارملی ہم دیکھیں بھائی کسی سے کہیں اچھے ہاتھ سے اتنی محنت سے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے پورا نیچے ہم نیچے ہی کھڑے تھے، بول دیتے تھے نا. تو یہ والا تو پھر وہ کیا ایمان ہوتے تھے، کیا لیول تھا، جو ابھی واقعی یہ بات اگر ہم نارملی سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ میں آ رہی نا. کہ بھائی سامنے کہہ سکتے کیا گناہ ہے، کیا منع ہے؟ نہیں، نہ گناہ ہے نہ منع ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ آگے بڑھے اور یہ باتیں سمجھ میں آئے، پھر اس کو فالو کرنا شروع کریں. ارأیت الذی ینہا، نہیں، ارأیت ان کذب وتولی. بلا دیکھو تو اگر وہ حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا. تو ایسا تو نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح باتیں بتا رہے تھے. علم یعلم بأن اللہ یرا، آ گئی خطرناک آیت. کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ پارٹ ہمارے دل میں بھی اگر آ جائے تو بہت سارے کام جو ہیں وہ بدل جائیں گے. نمازیں، پڑھائی، بچوں کے ساتھ ڈیل، یہ بھی بدل جائے گا. سبحان اللہ، پیرنٹس کے ساتھ کیسا بات ہونی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ کام ہونا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ ایسے رہنا ہے، بیوی کا پارٹ یہاں تک ہے، ہر لیول میں اسے یہ کام دینا ہی دینا ہے، اور اپنے ہسبینڈ کے لیے. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر پھر سمجھ میں آنے لگ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں والا کانسیپٹ اگر ہم لے کر آ جائیں. 2 پارٹ دیکھیں کتنے اچھے ملے. الکریم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اکرم. پھر یہ بھی ملا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لم یعلم بأن اللہ یرا. بہترین آیات جو ہیں ان کو الگ سے ایک کوٹ بنا کے ایک نوٹ پہ یا کچھ اس طرح کا لکھا ہونا چاہیے تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے اسے پڑھنے پر. اور ایک صرف آپ اتنا سا بھی لکھ کے، کوئی بھی ہو، بچوں کو بھی کبھی چلتے پھرتے دیکھو بیٹا یہ آیت میں نے پڑھی، اس کے بعد سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں
किसी चीज में कमी करने लगूं, क्यों? क्योंकि भी अल्लाह यरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं। तो जब आप खुद फॉलो करते करते बच्चों को भी बताएंगी तो उसका बेहतरीन असर आएगा आपके बच्चे पर भी, कि हाँ अब मैं कैसे छुप छुप के गंदी चीजें देखूं। अल्लाह यरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं। मम्मी से छुपा लिया है, पेरेंट्स से छुपा लिया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं। तो ये बच्चों का दिल बड़ा ही साफ और मोम की तरह है, बिल्कुल जैसा आप उसे अभी, लेकिन जब सख्त हो जाता है, जब हम लोग उनको मार पीट के टोक के काट के कैसा सही करना चाह रहे होते, तो हम सबको खुद मालूम है कि सख्त चीज को मोड़ना सालों लग जाएंगे। जैसा कि पत्थर को पानी अपने निशान डाल देता है, पानी में कोई धार है, कोई तेजी है, लेकिन अगर टिप 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 चल रहा हो तो आप देखें सिंक में जहाँ गिर रहा होता है उसमें कुछ एक निशान आ जाता है। यहाँ तक कि जो पहाड़ों पत्थरों में भी देखा गया है कि पुराने नल जो लगे हैं और उसमें से जहाँ पे पानी गिर रहा होता है पत्थर में होल, सुबहान अल्लाह। तो कोशिश खत्म नहीं करनी कि अब तो बड़े हो गए, अब तो सुनते नहीं है। कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फअन बिन्नासिया, हरगिज नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम उसे पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटेंगे। नासियतिन कादिबतिन खातिया, नासिया कैसी है? उसकी पेशानी जो झूठी और खताकार हो, खताकार है। यही आयत सुन करके वो लड़ने आए थे ना। फलियदउ नादिया, तो उसे चाहिए कि वो अपनी मजलिस वालों को बुला ले। सनदउ ज़बानिया, अन करीब हम भी अजाब के फरिश्तों को बुला लेंगे। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक्तरिब, हरगिज नहीं, आप उसकी अताअत ना कर। नमाज से रोक रोक रहा था, उल्टी सीधी बातें नहीं करने बोल रहा था, जो कि कुरान की बातें थी, और सही सच, हक, तकवा, हिदायत, ये अल्फाज आए हैं ना। तो वो चीजें, ला तुतिअहु, तो हमें भी किसी भी काफिर, किसी भी ऐसे लोगों की जो है वो माहौल के हिसाब से, कि भाई सामने सामने मना कर देना और फिर वो शूट कर दिया और फिर वो पकड़ के ले गए, फिर वो जिंदगी भर के अजाब दे रहे हैं और फिर ये हो रहा है, वहां पर अक्लमंदी से चलना। क्योंकि जहाँ जान का मसला आ जाए, लेकिन हमारे तो जान क्या फौरन ही मसले आ जाते हैं, और हम वो 100 साल में जो एक बार मिलने आती ना, उनका भी दिल ना दुखे, उनको भी राजी रखना है। वो भी खुश होके ही जाए हमारे घर से, उनको म्यूजिक पसंद है, उनको खुलापन पसंद है, तो हम थोड़ा ऐसे आज रह लेते हैं, ऐसे हो जाते हैं, नाउज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह तौफीक दिला तुतिअहु, इसको भी लिखें कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोगों की अताअत नहीं करना है। और फिर क्या करना है, कहाँ से मदद आएगी? वस्जुद, नमाज बहुत बड़ा मदद का एक जरिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखा होगा कि आपने, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तिआनत मांगो, मदद मांगो सब्र के साथ, और सलाह, नमाज। तो ऐसे ही हुआ था, कुछ एक मुसीबत आई और सब निकल गए, बच्चा गुम हो गया था, सब निकल गए जल्दी। हम हमारा भी बच्चा गुम हुआ हो तो हम क्या करेंगे? पूरी बिल्डिंग में इधर उधर भागेंगे। सुबहान अल्लाह, वो माँ ने जानमाज बिछाई, नमाज पे खड़ी हो गई और अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दी। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, या रब आपका हुक्म है, मैं नमाज के जरिए से, सबर के जरिए से आपसे मदद। और हम लोग पर्दा, ये वो सब चीजें भूल जाएंगे। बच्चा खो गया है, इधर चीखेंगे उधर चीखेंगे, उसको देखो कहीं बाहर ना निकल जाए, उसको दौड़ाएंगे, इसको पकड़ेंगे। और ये आयत अगर हमारी अच्छे से कोट करी भी, कहीं लिखी भी हो, तो सुभान अल्लाह, इनको रिवीजन रखें और देखें 30 पारे में से कौन सी ऐसी आयत आपको जिससे आपका खास अमल इफेक्ट हो रहा हो, वो निकालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मालूम है कि आज सिर्फ तफसीर पढ़नी थी और आगे बढ़ना था, फिर भी हमने आधे घंटे से ऊपर ये बातें की। और ये सीखें अल्हम्दुलिल्लाह फायदेमंद होती हैं, और इंशाल्लाह जो है वो हमारे लिए काम आते हैं। चलो, क्योंकि वर्कशीट पे जो लिखा है वो तफसीर से उठा के उधर लिख देना हमारा असल मकसद नहीं है। जो भी पार्ट आपको मिलते जाए, वरना हुसूल इल्म हम कभी चेक नहीं करवाते और उसका पार्ट हमेशा रखते हैं, क्योंकि आप जो खुद अपने लिए ले रही हैं वो आपको क्या, आप क्या क्या ले रही हैं वो लिखे हैं वहाँ पर। अल्लाह तौफीक दे करने की। चले हम लोग तफसीर ये पढ़ते हैं। 12 तक हो गया था। 12 है औ अमारा बित्तक़वा, इखलास, तौहीद और अमल के
تعلیم جس سے بچنے کو بھی کہا جاتا ہے نا، ڈر بچ نیت، توحید، خالص اللہ کی طرف ہونا، انہی سب چیزوں سے جہنم کی آگ سے بچا، تو ان کے فائدے کی ہی باتیں کر رہے تھے۔ تو کیا یہ چیزیں، نماز پڑھنا اور تقوی کی تعلیم دینا، ایسی ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے اور اس پر کوئی دھمکیاں دی جائیں؟ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 13، أرأيت إن كذب وتولى، وتولى، بھلا دیکھو تو اگر وہ حق کو جھٹلاتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہو، ابو جہل کے پیغمبر کو جھٹلاتا، ابو جہل اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہو اور ایمان سے اعراض کرتا ہو۔ یہ والا پارٹ خاص اسی کے لیے ہے کہ وہ خود تو ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کو جھٹلا رہا ہے اور ایمان سے اسے منہ مڑے ہوئے اعتراض ہے۔ اور ایسا بمعنی اخبرنی، مجھے بتاؤ تو آپ نے بھلا بتاؤ تو اس طرح کی میننگ دیکھی ہے نا لکھی ہوئی، تو جبکہ وہ خود ایسا ہے۔ کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ، مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو مذکورہ حرکتیں کر رہا ہے، یعنی مذکورہ ذکر کی بھی اوپر جو بتا دی گئی ہیں، ایسی حرکتیں کر رہا ہے، کیا نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو جزا دیں گے، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ تو ایمان سے خالی اور اس طرح کے ہی لوگ تھے، ان کے لیے بھی حکم آتا ہے کہ ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت پر ہر ایک وہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ کانسیپٹ ان کا ہوتا ہے کہ جس کو بھی وہ معبود بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ اصل میں الہ کے لیے ہی ہے، ایکچولی الہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ ہر ایک میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ علم یعلم مذکورہ شرطوں، ان کان علی الہدا او امر بالتقوی، اگر وہ ہدایت پر ہے یا وہ حکم دیتا ہے پرہیزگاری کا، ان کذب وتولی، اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی جزا ہے۔ تو یہ سارے جو کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی پر ہیں، اور خود جو ہے کذب وتولی، تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ برا کر رہا تھا۔ تو ہمیں اپنی جانوں کے ساتھ، اب اپنی جان کے ساتھ بھی برائیاں کس طرح سے کر رہے ہیں، علم نہیں حاصل کر کے، عمل نہیں کر کے، لوگوں سے ڈر کے، اللہ سے نہیں ڈر کے وغیرہ، تو اللہ نہ کرے کہ پھر کہیں جو ہے وہ غلط کاموں کی یہی ہی جزائیں ہیں جو بتا دی گئی ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے کہ پھر آیت نمبر 15، کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے۔ لئن لم ينتهي، البتہ اگر نہ روکا وہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی سے، اور آپ کی نماز پڑھنے سے جو روکتا ہے، اس سے باز نہ آیا، لنسفعن کے معنی ہے لنأخذن، خذ معنی لینا ہوتا ہے نا، اخذ، خذ آ چکا ہے کہ نہیں، یا عام طور پر خذ کہا جاتا ہے پکڑو لو، تو یہ گزر چکا ہے، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا۔
تو لنأخذن، البتہ ضرور ہم اسے پکڑیں گے، اس کی میننگ پر آیا ہوا ہے، تو ہم اسے اس کی پیشانی کے سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں کے ذریعے سے ابو جہل کی شرارتوں سے بچاؤ۔ تو اس نے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، اسے روندوں گا اور یوں ذلیل کروں گا۔ تو اس نے ایسا سوچا تھا کہ سجدے میں مل جائے بس نماز پڑھتے کسی وقت، تو نعوذ باللہ اتنی بڑی حرکت کا ارادہ کرے بیٹھا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ایسا کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ تو وہ بڑھا تو تھا نبی وسلم کی طرف کرنے، لیکن کر نہیں سکا اور پیچھے بھاگنے لگا ڈر کے یہ وہ۔ تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم تو بڑے سے گئے تھے کہ میں یہ کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ بس مجھے خندق، گہرے گڈھے دکھے، آگ دکھی، پر دکھے تو وہ رک گیا، اگر نہ رکتا تو فرشتے اسے پکڑ ہی لیتے، سب کے سامنے عذاب اسے مل جاتا اور فرشتے سب کے سامنے آ جاتے اور اسے پکڑ لیتے۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہو۔ پیشانی کی یہ صفات بطور مجاز ہے یعنی جھوٹی ہے اپنی بات میں، خطا کار اپنے فعل میں، تو جو بولنا وہ بھی غلط ہے اور جو کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، تو اس لیے خطا کار اور جھوٹی یہ بتایا گیا ہے کیونکہ وہ اس کا کرنے کا طریقہ ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا اور کہنے لگا الم انہک عن ھذا، کیا میں نے تمہیں سے انہکا میں دیکھیں نہیں یہاں پر بھی آیا ہے، ینہا میں بھی آیا تھا، انہکا کا آیا ہے تجھ کو یعنی تمہیں، کیا میں نے تجھے اس نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ عن مانے اباؤٹ، ھذا مانے دس، تو دیکھیں پورا آپ کا یہ الحمدہ پڑھا ہوا، علم کیا نہیں، انہکا تم کو نہیں کیا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، نہیں آپ نے ابھی یاد کر لیا۔ الذی ینہا میں نہا کہا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اسے جھڑکا۔ ابو جہل کہنے لگا اے محمد تو جانتا ہے کہ اس وادی میں کسی کے ہم نشین مجھ سے زیادہ نہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے میں یہ سب کہہ رہا تھا کہ منع کیا ہے، اٹھ جاؤ، ہٹو یہاں سے، یہ وہ۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اس کو ڈانٹا، جھڑکا، تو یہ کہنے لگا کہ کس سے بات کر رہے ہو معلوم ہے؟ پس اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اچھا آپ لوگوں کو معلوم ہے عنہما کیوں لکھا ہوتا ہے؟ عنہو، عنہا اور عنہما، ہما ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ ڈوئل کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس میں ابن عباس یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، ابن مانے بیٹا ہوتا ہے نا، کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس لکھا ہوتا ہے نا، تو عبداللہ خود اور عباس بھی دونوں صحابہ ہیں، تو اس لیے دونوں کے لیے دعا ہم کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہما، اوکے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر وہ اپنے صحیح مسلم پیر رکھنے کا ارادہ کیا تو ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگ گیا، جیسے کہ کوئی کسی چیز سے بچ رہا ہو، بھاگ رہا ہو، لڑ رہا ہو کسی چیز سے، ایسے ایسے کرنے لگ گیا وہ۔ اس نے کہا اس سے کہا گیا مالک، کیا ہوا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ عدوان عدو نہیں، ہاں باڈی پارٹس کو ہی کہا جاتا ہے، تو دیکھیے اس میں لکھا ہوا کہ بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ الزبانیہ
فلین زبانیہ، دروغہ اور پولیس، یعنی طاقتور لشکر جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے ایسے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سند الزبانیہ جو آیا نا آیت نمبر 18، تو زبانیہ عام وہ نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو بلا لیں گے، ہم اپنے بھائی کو بلا لیں گے، تو بڑی پوسٹ کے لیولز، دروغہ، پولیس، ایسی ایسی چیزوں کے لیے جو ہے وہ یہ الفاظ موسٹلی میننگ میں آتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، بہترین سیکھنے کو ملا، اس سے ہمارے خود کے ایمان بڑھتے ہیں، کوئی ہمیں ڈرائے تو اس سے ڈر نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کی مدد اتنے اتنے لوگوں سے، اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو ہمارے لیے بھی خاص مدد آئے گی۔ اللہ نہ کرے شہادت لکھی ہوئی ہو سکتا ہے کہ انسان کو شہید کر دیا جائے، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے کتنی جگہ، ہر جگہ، تو وہ بھی پھر ایک ہماری جیت کا ہی پارٹ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہو کہ سبھی صحابہ اور ان سبھی کی دعائیں ہوتی تھی کہ شہید کی موت عطا فرما یا رب۔ تو سبحان اللہ، ہم لوگ ایسی باتیں کرنے سننے ان سب سے ڈرتے ہیں، لیکن ساتھ میں جا رہے تھے تو بچے بھی سبحان اللہ پوچھنے کے لیے ایسا تیار ہو جاتے ہیں، اگر ان کے پاس علم ہو کہ حج پہ جا رہے ہیں ہم لوگ، اگر وہاں احرام کی حالت میں انتقال ہو جائے، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کبھی کچھ نہ کچھ ایک آدھ حادثے ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی مجمع وہاں پہ ہوتا ہے، بھیڑ ہوتا ہے، تو کچھ کی ڈیتھ، کبھی آگ لگ گئی نعوذ باللہ، کبھی بھگدڑ مچ گئی تھی، ٹیمپیٹ وغیرہ، یہ ساری چیزوں میں جو ہے وہ کئی سارے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ بھی شہید ہوتے ہیں سبحان اللہ احرام کی حالت میں۔ تو یہ خواہش کر کے نکل رہے تھے بچے، اور اگر ہم میں سے کوئی ایسی باتیں بول بھی دے تو کیسا لگتا ہے کہ اتنی اچھی جگہ جا رہی ہو، ایسی باتیں مت کرو، موت کو ہر وقت یاد کرنے کہا گیا ہے۔ آج ہی ہم لوگوں کی اس کے اوپر بھی ڈسکشن چل رہا تھا، انشاءاللہ آئے گا یہ پارٹ آگے، چلے اوکے۔ اب اس میں سے بتائیں آپ لوگوں کا پورا ورک شیٹ ہو گئی ہے کیا؟ یس میم، ہو گئی۔ سارے آنسر آپ لوگوں کو آ رہے تھے؟ نو میم، ٹک مارک کا نہیں آئے تو۔ جی جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ عثمان نے آج میسیجز بھیجے اور وہ الحمدللہ ہم لوگ کے ساتھ ہیں، تو ویسے بھی کبھی آنا ان کا چل رہا تھا، لیکن ایک اپنی والدہ کے پاس ان کو ٹائم دینے کا تھا، اور حق بھی بنتا ہے کہ دینا چاہیے تھا، جیسا کہ انہوں نے ویسا کیا سبحان اللہ۔ اور ایک بہت ہی کمی ہم لوگ پیچھے ہو جانا، اور موسٹلی میرے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا ہونا ہے، تو یہ سب بہترین ساتھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت تک ہم سبھی کا، آپ میں سے سبھی کا ساتھ بنائے رکھے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اسی طرح ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہیں، کیونکہ کچھ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیں کرنے میں پتہ نہیں کیا ٹینشن آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مجھ سے اتنا کام نہیں ہو پائے گا، اور سبحان اللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی تو نہیں، کافی سارا ذمہ داری، اور یہ ہے کہ کوئی اگر وہ بھی میرا حل کرنے والا مل جاتا ہے تب جا کے الحمدللہ، ہر کام میں ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی کام اس میں آپ کو کوئی اس طرح کی ہیلپ مل جاتی ہے تبھی ہم اچھے سے چل پا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم سب ایک دوسرے کے کسی بھی طرح کیسے بھی اللہ کے لیے کام آ سکے تو ضرور آگے بڑھیں، اور اللہ آسانیاں کرے۔ چلیں تو جزاک اللہ خیر عثمان، اور اللہ صبر اور استقامت کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے، اور جلد سے جلد پھر ہم سب جن کو بھی ہم اللہ کے سپورٹ کر رہے ہیں جلد جلد ملیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ۔ تو یہ مسلمان ہونے کا کتنا بڑا بینیفٹ ہے، اسی لیے تو مسلمان کسی بھی اس میں آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں اب اس طرح کا بھی دیکھا ہے کہ کچھ ہو جائے تو وہ اتنا زیادہ صدمہ کہ وہ اللہ نہ کرے بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، وائف کے لیے، کہ بس وہ اب آپے سے باہر ہیں، اب ختم ہو گیا ہر چیز۔ 3 دن سے زیادہ شوق منانے منع کیا گیا، سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے بیوی کو جو حکم ہے کہ زیادہ دن عدت ہے، ورنہ کوئی بھی 3 دن کے بعد ہمیں نارمل بیک ٹو لائف اپنے شروع ہو جانا چاہیے الحمدللہ۔ اور جیسا کہ عظما کی مصروفیت کچھ اور تھی،
وہ دکھ میں یا اس میں نہیں بیٹھ کے انہوں نے چھٹیاں لی. سبحان اللہ. تو علم والے جب عمل ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس وقت جیسا کرتے ہیں الحمدللہ. بس ابھی پھر ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، آگے پھر ہمیں استقامت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے اس کے ذریعے سے، اس کی روشنی سے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. ورڈ ٹو ورڈ بھیجا گیا ہے. جی استاذہ، ورڈ ٹو ورڈ تفسیر دونوں بھیج دیں گے. ہاں آج میری کچھ اور مصروفیت تھی اور ہم نے دیکھا کہ ارے اتنا سا ٹائم رہ گیا، کس کو میسج کر رہے تھے اور ہم نے آپ کے میسج نہیں دیکھے تھے عظمیٰ کہ آپ کر چکی ہیں سینڈ. اور پھر دیکھا کہ الحمدللہ تو ایک دعا نکلی آپ کے لیے. اور اللہ کا شکر کہ اللہ نے یہ کام کرا دیا. واٹس ایپ پر آ جائے. سورۃ التین، تین انجیر کو کہا جاتا ہے. فگ. تلاوت لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحان اللہ. بلا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بلا بے شک ہوتا ہے کہ أليس الله بأحكم الحاكمين. کیا لیس مانے نہیں، اللہ احکم الحاکمین ہے، یعنی سب سے زیادہ حکمرانی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. حاکموں کے حاکم نہیں ہیں، بے شک ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سارے حاکموں کے حاکم ہیں. یہ آج بھی الگ سے لکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلنے والا ہے. جب ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں، وہ کیوں نہیں سن رہا، وہ کیوں نہیں مان رہا، وہ میری بات مان جائے، یہ آیت کوٹ کر کے دعا مانگی جاتی چاہیے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. یا رب آپ نے ہی فرمایا ہے کہ آپ ہی سارے حاکموں کے حاکم ہیں، تو جو حکم مجھ پر چالو ہو وہ فیصلے والا ہو، عدل والا ہو، آپ کے فضل کے ساتھ ہو، کرم کے ساتھ ہو. اور اس سے پھر ہمیں اطمینان بھی ملتا ہے کہ یہ حاکموں کے حاکم کی طرف سے میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو بے شک سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پوری فیملی لوگوں کی جا رہی ہے کچھ ہے، لیکن وہ حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، وہ نعم الوکیل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین وکیل ہیں. تو یہ الفاظ زبان پر آ جانا بڑی بات ہے، ورنہ میرے ہی ہونا تھا، میرے ہی ساتھ تھا، میری بیوی بچی تھی، میرے ہی بچے بچے تھے لینے کو. تو یہ والے پارٹ بہت ایزی لوگوں کی زبان پر. پھر وہ کہتے ہیں وہ اصل میں آپے میں نہیں تھے نا، وہ یہ تھا نا، وہ تھا. آپے سے باہر نہیں نکلتا مومن، ہے نا. مومن آپے کے باہر نہیں چلا جاتا، خوشی میں بھی غم میں بھی. اور یہ چیکنگ کے پارٹس ہوتے ہیں، اور چیکنگ نے بتایا نا کہ صبر یا صدمہ ملتے ہی پہلا جو پارٹ ہوتا ہے وہ انسان کے، یہ عام سی بات ہے کہ رونا جانا، یا لیکن کچھ کفری الفاظ میں سے نکل جانا یہ غلط باتیں ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں. لیکن رونا اور کچھ اور اس طرح کی تکلیف ہو جانا کہ بھائی عام طور پر ٹینشن سے جو تکلیفیں ہو جاتی ہیں کہ بھائی وہ چیز ایک الگ ہے. لیکن اتنی بڑی ٹینشن اس کو جب معلوم ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے اور ہمیشہ ریڈی ہونا ہے ہمیں. ہم لوگ کہتے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے بچھڑنے کی ہے، بچے کو یہ ہو جانا ہے یا
इन चीजों को अचानक से लेना तो है, सभी के साथ हो रहा है ना, अचानक से आएगा तब भी मुसीबतें आ जाएंगी। वो बच्चों को भी याद दिलाते रहे और खुद भी याद रखें कि अल्लाह पास लौटना है। वाह, यहाँ पर कसम है, पहला वाला कसम है अंजीर की, ठीक। और दूसरा वाला वाव जो है वो और है, और वो जैतून। सभी को मालूम है स्टार्टिंग में अगर आ जाए वाव तो वो कसम होता है। और मुफस्सिरीन तफसीर करने वालों ने भी बताया कि यहाँ पर कसम है, यहाँ पर कसम है। अल्लाह की तरफ से जो तफसीरें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके थे, साहबा को अल्लाह की तरफ से तौफीक दी गई थी, तो वो सब भी क्लियर हेल्प के लिए हैं। बाकी कुछ निशानियां भी होती हैं कि भाई स्टार्टिंग में है तो वो और नहीं होगा, वो कसम होगा। कसम है अंजीर की और जैतून की, तो दो ऐसी चीजें खाने की जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई। ये खुद अपनी बरकत रखती हैं और भी हदीसों के साथ, और अल्लाह ने नाम लिया यहाँ पर, तो इसकी भी फजीलत हम सबको वाज़ेह हो रही है। कसम है अंजीर की और जैतून की, इसके बारे में भी अलग अलग लोगों ने तफसीर करी हुई है कि असल में ये उन जगह पे ज्यादा पैदावार है जहाँ पे ये नबी और वो नबी पैदा हुए, तो उस बाबरकत जमीन की कसम खाने का मकसद है यहाँ पर। ये तो क्लियर जो है वो तो है ही। जैतून और अंजीर की कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हाँ खाई। वतूर, और कसम है पहाड़ की, कौन से? सीनीन, सीना, तूरे सीना, आपने सुना हो, उर्दू में इसको तूरे सीना कहा जाता है। और तूरे सीनीन की, इस पहाड़ की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई। वाह, और हादा, इस, यानी कंटिन्यू चला आ रहा है, इसमें कसम लिखा नहीं है। वहादल बलद, और इस बलद की, बलद शहर को कहते हैं, सिटी को। अल अमीन, अमान, अमन वाली, अमानत, पीसफुल वाली। यहाँ पर अमीन अमन से रिलेटेड है, यानी बलदुल अमीन क्या, कौन सी सिटी को कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। और उस अमन वाले शहर की, सुभान अल्लाह। इसीलिए नबी भी वहां पैदा हुए थे, तो कहा जाता है कि ये तूरे सीना और जैतून, ये जहाँ ज्यादा इन सब जगहों पे हैं, वहां भी ज्यादातर प्रॉफिट्स पैदा हुए। तो जो पैदाइश वाली जगहों की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई, तो चले देखेंगे तफसीर में क्या क्या बयान है। फिलहाल आप आयात लिखें इसी तरह मीनिंग, और उस अमन वाले शहर की, ब्रैकेट में आप मक्का लिख सकते हैं। लक़द, यकीनन, बेशक, लाम ये होता है तहकीक, कद भी बेशक के लिए आता है तहकीक, यानी सच के लिए, सच है ये बात, हक है। खलकना, हमने, खलका पैदा किया, अल इंसान, इंसान को, फी में, अहसनी, अहसन, हुस्न इसका सुपरलेटिव है कि बेस्ट, सबसे बेहतरीन, तकवीम। तो कवमा जो है वो एक सांचा, आप कह लें, सांचा किसे कहते हैं? मोल्ड टाइप चीज को कहते हैं ना, जिसमें आप बर्फ डालें, पानी डालें, बर्फ जमा लें, सेम उसी तरह का, या कोई और भी लिक्विड वाली चीजें जो जम जाती हैं, उनके लिए मोल्ड्स आते हैं बने हुए कि इस शेप में आप उसे डालेंगे तो वो बन जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इंसान को शेप दिया बेहतरीन, कि भाई पैरों पे खड़ा होगा, पैर इतने बड़े होंगे, उंगलियां होंगी हाथों में, इस तरह के हाथ होंगे, दो आंखें होंगी। ये जो सांचा अल्लाह ने बनाया हुआ है, शक्ल सूरत जो बना के रखी कि भाई इंसान का एक ये तरीका है, ऐसे होंगे इंसान, सबसे बेहतरीन है, सुभान अल्लाह। वैसे पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब इंसान कहते हैं तो वो इंसान, आयत में अगर आया हो तो वो इंसान किस तरह का नेचर या किस तरह का बना हुआ है, और मोस्टली जो है वो उसकी कमियां है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी बताया अल्लाह ताला ने कि बेहतर, सबसे बेहतरीन उसके ऊपर बना हुआ है। यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। सुम्मा, फिर, वददना, रद, रद से है ये, रौ दाल दाल, रद, ठीक। रद्द करना, किसी काम को रद्द कर देना, यानी कि उस चीज को लौटा दिया जाता है, वापस ले जाए, कैंसिल, कैंसिल, खत्म। रद्दना, हमने, हु उसको, फिर हमने उसे लौटा दिया। असफला, सफल, असफल जो है वो सबसे सुपरलेटिव डिग्री है,
اور سب سے نیچے سافلین، مین اس میں بھی سفلا مانے نیچے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ جو ہے وہ اوپر کے لیے کہا جاتا ہے. تو سب سے نیچے والے نیچے سے نیچے لکھا ہوگا اس کے، آپ دیکھیں. پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، تو وہ اس کے اوپر بھی آتا ہے کہ انسان کو بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین، اس کے اندر یہ صفات بھی ہوتی ہے کہ فالتو کے کوئی بھی آپ دیکھ لیں مسلمان کے علاوہ فالتو کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو وہ بولنے کی اللہ نے اس کے اندر نیچر رکھا ہے، کہ وہ کہے گا کہ بھائی سڑک پہ کھڑے رہ کے کیوں عورت پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، اس بچے کو کہاں چھوڑ رہے ہو، یہ کیسے گھسیٹ کے چل رہے ہو اسے، یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ اس کا اپنا بچہ خود باپ ایسا اگر حرکت کر رہا ہو تو اللہ نے یہ ہمارے نیچر میں ڈالا ہے کہ انسان اللہ کے لیے کبھی تو بڑھتا ہے، کبھی وہ ظلم کو دیکھ کے بس راستے چلتے سے کوئی آپ کو پکڑ لے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو یہ نیچر ہے نا. تو بنایا تو ایسا ہے، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ کبھی وہ انسان کسی کا قتل کر رہا ہو، کبھی وہ انسان خود کسی کا یعنی کہ وہ بھی تو انسان ہے جو بچے کو گھسیٹ مار رہا ہے. اپنے کاموں سے اپنے کرتوت سے وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین میں نیچوں سے نیچے بھی لے کے چلا جا سکتا ہے، چلا جاتا ہے برائیاں کر کر کے. تو جب اگر برائیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نیچوں سے نیچا کر دیں گے، جبکہ اللہ نے کیسا بنایا ہے احسن تقویم. تو یہ آپ مولڈ جو بات ہوئی ہے وہ فیچر یعنی کہ جو ہمارے اعضاء ہیں باڈی پارٹس وہ بھی کمپلیٹ ہیں الحمدللہ، کلیئر صحیح. اور جو مزاج جو ایک نیچر پہ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بھی پرفیکٹ اس کے اندر آتے ہیں. اور کچھ پھر وہ کمیاں بتا دی گئی کہ تم کو اب اس سے لڑنا، تو وہ سکھا دیا گیا ہے کہ بھائی اچھا اور بہترین جو ہے شخص اس طرح کا ہوگا. اللہ توفیق دے کہ یہ والا بھی آتی ہے بات، اور یہ والا بھی آتی ہے کہ اللہ نے جب پیدا کیا تو وہ کمزور تھا، اور پھر اللہ نے اسے بہترین ایک لیول پہ لا دیا کہ اپنے آپ پر چلنا، اپنے پہ ڈیپینڈ ہو جانا، یہ چیز ہو گئی اس کے ساتھ. اور پھر وہ بوڑھا ہو گیا، پھر وہ اسی طرح کا ہو گیا، کوئی ہاتھ پکڑ کے کوئی لکڑی لا دے پکڑ کے چلنے والا. بڑھاپے میں آپ نے دیکھا ہے کہ جیسا ذہن ہوتا ہے کہ بچوں کی طرح، کتنے بوڑھے ایسے ہوتے ہیں بچوں کی طرح بات کرنا، ایک ہی بات 5 5 10 10 بار بتانا، بھول جانا، اور ضدیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اس میں بھی اسفل سافلین، یا پھر آخرت میں بھی کہ اپنے کرتوت کر کے نیچوں سے نیچا، جبکہ اس کو جنت بنا کے دی تھی اللہ نے، یہ اعلیٰ رہتا وہ اعلیٰ جگہ پر، لیکن اس نے خود اپنے آپ کو اسفل سافلین کرا تو اللہ نے اس کو نیچا کر دیا. چلے تفسیر میں دیکھیں گے کہ کافی ساری اس کی جو ہے وہ میننگ نکل رہی ہوتی ہے. اللہ سوائے پھر سے آ گیا کہ یہ ساری تکلیفیں کہ اسفل سافلین میں چلے جائیں گے. کون نہیں جاتے اسفل سافلین؟ تو آپ کہیں کیا وہ بوڑھا نہیں ہوتا، کیا اس کا دماغ نہیں ختم ہوگا؟ جو آمنو ہے یہ اور عمل الصالحات ہے، پھر سے یہ دو چیزیں آ گئی. تو جو ایمان لایا ہے، ایمان اللہ کرے کہ ہم سب ایمان سیکھیں کہ ایمان کیا ہے، پھر نیک کام کیے ہیں تو وہ فلاح، فا تو لا مانے ضرور، ہم ان کے لیے اجر غیر یعنی بغیر، ممنون، ممنوع اینڈ کو کہتے ہیں، منع کو کہتے ہیں ممنوع. تو جو چیز منع نہیں ہوگی کبھی، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ختم نہیں ہونے والا، تو آپ اس کو منع بھی لکھ لیں کیونکہ آپ کو ورڈ میں اس پر منع عین تو نہیں ہے، یہ ممنوع خاص ورڈ آتا ہے. تو لیکن میننگ اسی طرح کی دے رہا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنے میں بہت آسان. کوئی بھی چیز اگر کہیں پہ رکی بھی ہو، روک دی گئی ہو کہ منع ہے، تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام یہاں پہ ممنوع ہے، یعنی کرنا منع ہے، اس کام کی اینڈنگ کر دی گئی ہے، اب یہ کام یہاں نہیں کر سکتے. تو غیر ممنون جس کا ایسا اجر ملے گا جو کبھی منع نہیں کیا جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا کہ بھائی پیکج تھا ختم ہو گیا، اتنے ہی دن کا تھا، ہمیشہ. سبحان اللہ، تو کتنی چھوٹی سی چیز مانگی گئی، آمنو عمل الصالحات، بڑی کچھ بھی نہیں ہے. یہ دو پارٹ جو ہے جس کو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی
हाँ भाई कर तो रहे हैं, अब क्या करें, तस्बीह कितनी बार पढ़ना है, करने का इनके साथ तो अच्छा भी किया था, अब कितनी बार करते रहे, नहीं करते रहना है, करते रहना। अल्लाह तौफीक दे कि अमल सालेह को हम लोग बहुत बड़ी चाबी समझे जन्नत जाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। फमा, फा माने तो, मा माने क्या, या चले, हाँ मा व्हाट की मीनिंग में आया वो, युकज़िबु का, वो झुटलाने पर आमादा कर रही है। युकज़िबु का यानी कौन सी चीज तुम्हें झुटलाने पर लेकर आ रही है, कि तुम झूठ बोलो, तुम युकज़िबु का झुटलाओ। कौन सी चीज है ऐसी जो फिर अब तुमको मालूम है अल्लाह ने ऐसा बनाया, अल्लाह ने ऐसा करा है, क्या हम अपने आप को बूढ़ा होने से रोक सकते हैं? हर कोई चाह रहा होता है भाई, जवानी में इतने खूबसूरत बाल थे, ऐसी शक्ल थी, आंखें ऐसे, और ये था वो था, ताकत इतनी थी, घूमने के में जाओ तो मजा आता था। थोड़ी भी एज हो जाए, आप देखें अब घूमने जाओ तो तकलीफें महसूस कर रहे हो तो बंदा कहता है नहीं जाना, नहीं घूमने की जरूरत नहीं है, इंसान कहता है कि हमें फिर घर पे ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका जो चीज थी वो कम हो चुकी है, और अब उसे जो जब कहीं घूमने में वही दर्द हो रहा हो, ये हो वो हो, वॉमिट आ रही हो या कुछ, तो आपको मजा आता है? खूब नहीं आता ना। तो फिर वो कहता है कि अब घर अच्छा है, तो वो कौन चाह रहा होता है कि उसकी ये चीजें कम हो जाए? कोई भी नहीं, तो कोई रोक सका? अल्लाह की तरफ से सजा आएगी असफला साफिलीन, अगर वो कोई रोक सकेगा? फमा युकद्दिबु का, तो क्या चीज है तो जो तुमको झूठ, अपने ही आपको देख लिया कैसे आसानी तकलीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की है। और किसी एक से भी पूछें कि तुम्हें ये इतने अच्छे से बाल हैं, इसमें से कम हो जाएंगे, चलेगा? चाहिए है ऐसा? नहीं मांगेगा, नहीं चाहिए, वो कहेगा नहीं भाई अच्छे बाल हैं तो वो अच्छे ही रहेंगे ना, हम चाहते हैं भाई, कितने अच्छे दिख रहे होते हैं, हर कोई बोलता है ऐसे बाल करती हो तो अच्छी लगती हो, ये होता है तो। या फिर मैं खुद खड़े होके खुद पका लेती हूँ, मैं अपना किसे अच्छा लगता है कि खुद मैं बेड पे बैठ जाऊं और फिर, लेकिन जाता है इसको लसाफिली। अब आप कहें तो बूढ़ा नहीं होगा, होगा बूढ़ा, लेकिन अगर वो अमल साले अल्लाह सुब्हान ताला ने बेहतरीन अपने निजाम बनाए हुए हैं। अगर कोई बंदा ईमान की हालत में और नेक काम करता है और उसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए कि भाई अब वो नहीं कर पा रहा है, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे कोई ऐसी बीमारी आ जाए, चाहे एक्सीडेंट की वजह से बेहोश पड़ा रहे सालों महीनों बेड पर, तो उतने दिन जो वो करता था ना, उसका अल्लाह सुब्हान ताला अमल कंटिन्यू करने कहते हैं सवाब में। सुभान अल्लाह, कि उसके वो जो तहज्जुद पढ़ता था अब नहीं उठ पा रहा है, तो वो कंटिन्यू, तो आप देखें वो अगर इल्ला में ये सारी चीजें आ जाएंगी कि देखने में तो आपको दिख रहा है कि अब तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसका अजर नहीं बन करते अल्लाह सुब्हान ताला। क्यों? क्योंकि वो अल्लज़ीना आमनू था और अमल करता था, जब वो नेक से अच्छी हालत में था। तो कितनी ज्यादा हम सबको जरूरत है कि हम भी अपनी सेहत के वक्त में, अपने अच्छे वक्त में, अपनी खुशी के वक्त में आप जैसे रहेंगे ना, उसी का पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए हम सभी की तौफीक दे कि इससे बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझें, वक्त गुजर जाने से पहले उस वक्त को गनीमत समझें। ऐसी हदीसों में अल्फाज है ना, हुमायूं कज़्ज़ब बादु बिद्दीन, बस तुझे अब रोज जजा के जुटलाने पर कौन सी चीज आमादा करती है? मतलब अब अभी भी डाउट है, अल्लाह के पास जाना है, पता नहीं कैसे पैदा हो गए हैं, पता नहीं कैसे बड़े हो रहे हैं, पता नहीं कैसे बूढ़े हुए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह की तरफ से सारी चीजें, अभी भी शक है कुछ। लोगों को मरते देख रहे हैं, एक से एक ख्वाहिश वाले लोग के, अभी तो इनने घर बनाए थे, अभी तो शादी हुई थी, अभी बच्चे छोटे थे, अभी तो बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा था, मैं ये बनाऊंगा बच्ची को, बेटे को ये होना है वो होना है, और उसी बीच लौट गया। रोक सका अपने आप को? नहीं। तो और कौन सी चीज है कि हमको रोके हुए हैं? हम क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? हमारे सामने एक नहीं रोज इतनी सारे आते हैं पार्ट के, हम देख रहे हैं कि हाँ भाई ये भी लौट गए, वो भी लौट गए, उनका भी काम रह गया, उन्होंने सोचा तो ऐसा था, ये था वो था। अलैहिस्सलाहु, क्या नहीं अल्लाह भी अहकम, सबसे बड़े हाकिम हैं, अल हाकिमीन, हाकिमों के, सभी हाकिमों के सबसे बड़े हाकिम हैं, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है। और अल्लाह ताला तौफीक दे के हम सब अच्छे से इसको कर सकें। आज 10 मिनट पहले मीटिंग बंद करेंगे, जैसे कि आप सभी को मालूम है सूरतुल कहफ है 15 मिनट में अभी। तो जितने लोग उसमें ज्वाइन किए, में मिलते हैं इंशाल्लाह फिर उसमें। और ये कि हम लोगों ने जो ग्रामर शुरू की है, उसमें से जो ग्रामर के क्वेश्चन आंसर्स ये जितना सीख चुके थे वो क्या क्या था,
اس کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کہا گیا تھا. تو جن کے پاس بھی اگر لکھا ہوا ہے ایک جگہ گرامر کا، عظما آپ پاس اگر ہو یا کوئی اور بھیجنا چاہے تو عظما کو بھیج دیں کہ اتنا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور پھر اس میں سے انشاءاللہ کون سا لیسن تھا عظما؟ کچھ یاد ہے پچھلا؟ اور کوئی بتائیں گے؟ ورک کہاں تک کیا ہوا دیکھ کے بتائیں. سازا انشاءاللہ میسج کر دیں گے، ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. ہاں ٹھیک، چلو. اور گرامر بھی ہم لوگ نے جتنی، جیسے کہ اسم کو پہچاننے کے لیے ہم لوگ نے جو لکھا وہ، یا مبتدا خبر کے کسے کہتے ہیں، اس کا آنسر اس طرح کا اگر کچھ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ایک جگہ جمع کریں گے. ہم لوگوں نے اس میں سب سے پہلے چھوٹے جملے، یعنی کہ جو مبتدا، یعنی کہ جو ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ورب کے بغیر والے جو ہوتے ہیں وہ کہے جاتے ہیں، جو اسم سے شروع ہوتے ہیں. تو دو پارٹ ہی صرف سیکھے، اور اس میں کوشچن اگر حمزہ لگا دیں تو وہ کوشچن والا بن جا رہا تھا. تو اس کے دو پارٹ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے ہی ہوتی ہے مبتدا، یعنی ابتدا، ابتدا سے ہے جو شروع کرتا ہے جملے کو، اور پھر اسی کے بارے میں آگے خبر ہوگی. ٹھیک ہے. تو مبتدا اور خبر آپ کو ایسے میننگ میں بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا چیز ہے. تو جو نارمل جملے رہیں گے اس میں ایک ورڈ رہے گا اور اس کے آگے خبر رہے گی. ان کی کنڈیشنز بھی ہم لوگوں نے سیکھی ہے کہ مرفوع ہے، مرفوع منصوب ہے. مرفوع کیا؟ جو رفع ہو، یعنی کہ فتحہ کے ساتھ ہو، سوری پیش کے ساتھ ہو. منصوب فتحہ کے ساتھ ہو. اور مکسور یا مجرور کسرہ کے ساتھ ہو. مجرور کہا جاتا، کہہ رہے تھے ہم نے. تو اگر اس طرح کا ہے تو کہاں پر اگر یہ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جملے میں اس کی میننگ کیا ہے، زبر زیر پیش اینڈنگ کیا. تو مبتدا میں کیا لگنا چاہیے، خبر میں کیا لگنا چاہیے. کچھ سبھی دونوں مرفوع ہوتی ہیں موسٹلی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ کچھ ورڈ عربی کے ایسے مبنی جو بنے بنائے ہیں چینج نہیں ہوتے. جیسے ہادہ، تو ہادہ میں دال کے ساتھ ایک الف اینڈ میں اسی طرح ہے، کبھی یہ ہادو ہادی نہیں ہوگا. چھوٹے ورڈ ہے ماں، لا، یا تحت، 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 فوقا، یہ سارے ایسے ہی رہتے ہیں. جو آتے جائیں گے وہ آپ لوگ، یہ مطلب آپ کو بتا دے گا کہ کچھ چینج ہونے والے ہیں، کچھ نہیں. کم ہے جو چینج ہونے والے ہیں. قمیصن، قمیصن، قمیصن ہو سکتا ہے تو، لیکن ہادہ جو ایسے ہی رہے گا. یہ تھوڑا اس میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا. پھر ایک اور ڈفرینس سیکھا تھا کہ من جو ہے وہ کون کی میننگ دے رہا ہوتا ہے، اور عربی میں کیا بتایا گیا تھا کہ ماں جو ہے وہ نان لیونگ غیر عاقل کے لیے آتا ہے، اور من عاقل کے لیے آتا ہے. تو عاقل انسان، عقل والا جو ہے وہ انسان ہی ہے. تو یہ کون ہے اور یہ کیا ہے. اردو ہندی میں ہم لوگ کون اور کیا کہتے ہیں، لیکن اس میں کیا ڈفرینس سکھایا گیا تھا؟ دونوں کی میننگ کہتے ہیں کہ کیا، کیا ہے. لیکن من ہاذا کو کہتے ہیں یہ کیا ہے. دونوں کی میننگ کیا بتائی جاتی ہے. لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اردو میں ایک چینج ہے کہ ہم لوگ من کو کون کہتے ہیں اپنے پاس. اس لیے ہم لوگ کو یہ الگ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ انسان کے لیے ہم کون لگائیں گے اور جانور کے لیے کیا لگائیں گے. ٹھیک ہے. عاقل اور غیر عاقل کا ڈفرینس آپ لوگ رکھیں گے. ماں اور من الگ سے چھوٹا نوٹ لکھیں. ماں اور ماں عاقل کے لیے لگائیں گے، غیر عاقل کے لیے، اور من عاقل کے لیے یوز ہوگا کوشچن کرنے میں کہ یہ کون ہے. پھر ہاذا کا دس تھا اور دیٹ سیکھا ہم لوگوں نے. بس اتنی ایزی سی چیز ہی لی کہ اب وہ دور کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ ذالکا لگائیں گے. وہ اسٹار ہے، یہ مسجد ہے، وہ گھر ہے. یہ اور وہ کا ڈفرینس ابھی سیکھا. بیچ میں واؤ کا یوز سیکھا، حمزہ کا یوز سیکھا، ماں کا سیکھا، من کا سیکھا. جس کا یوز سیکھ لیا اس کو آپ لوگ لکھ لیں. چلیے جزاک اللہ خیر. دیکھیں گے انشاءاللہ. ال بھی سیکھ لیا تھا الحمدللہ. تو یہ تجوید میں بھی آپ لوگوں نے سیکھا ہوا ہے، اور ال دا کی میننگ دیتا ہے. تو چیپٹر کے اینڈ میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے یہاں پر انگلش میں بھی، جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس چیپٹر میں آپ نے کیا سیکھا. یہاں سے بھی آپ لوگ نکال کے دیکھیں کہ کتنا کتنا آپ جو ہے وہ لیتی جا رہی ہیں کہ یہ چیز سیکھی. ٹھیک.
اسی کے اوپر کوشچن بنا کر کے کہ کیا اس کا کیا کیا ہے. تو بہت ہی ایک پیج پر کے اوپر بھی آپ کے نوٹس بنے ہونے چاہیے. اس بک پر بھی اچھا خاصا لکھا ہونا چاہیے. اگر پرنٹ نکالی ہے یا خریدی ہے تو اس کو بھی آپ اچھے سے اپنے پڑھنے کی نوٹ بک سب بنا لیں. اوکے چلو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.